کہ جن مریضوں کو بڑا فالج ہو جاتا ہے ان میں سے 50% لوگ 1 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہونا اور چیز ہے، صحت مند زندگی ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ میں 15 سال ٹوٹل پاکستان سے باہر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا وہاں پہ پراپر دل نہیں لگا۔ تو میں نے اپنے والد کو اذیت میں دیکھا ہے، 2-3 مہینے میں نے انہیں جس درد میں دیکھا ہے، میں نے انہیں دھاڑے مار کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ پاؤں کاٹنا کوئی ٹریٹمنٹ فیلئر نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ ہی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی زندگی رسک پہ آپ ڈال دیتے ہیں۔ ان سارے جو پرابلمس کی اصل جڑ ہے نا وہ اگنورینس۔ بندے کا کام نہیں وہ اللہ کو آزمائے، اللہ کا کام ہے کہ وہ بندے کو آزمائے۔ یہ جو برتھ مارک ہوتے ہیں نا عام طور پہ یہ وینز کے ہی برتھ مارک ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کی ٹریننگ میں بھی فالٹ ہے کچھ نہ کچھ، کہ وہ بھی اس کو پراپر ٹائم پہ پک نہیں کر پاتے۔ ہر خون کی نالی ریپیئریبل ہے۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے میرے والد صاحب کا پاؤں کاٹا ہے، لیکن میں نے ان کو اسی لیے بلایا ہے اور بلکہ میں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ میرے فادر کی لائف بچی ہے پاؤں کاٹنے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر الیاس صادق ہمارے ساتھ ہیں، یہ آئرلینڈ میں رہے ہیں، 12 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے وہاں کا۔ اس کے بعد پھر یہ پاکستان آ گئے اور اینڈو ویسکولر سرجن ہیں۔ آئی ایم سوری اگر میں کوئی لفظ غلط بول جاؤں، میں ڈاکٹر سے بھی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے یہی پتہ ہے کہ اینڈو ویسکولر سرجن ہی ہوتا ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ پاکستان سے بھاگ کے باہر جاتے ہیں، آپ باہر سے ادھر کیوں آئے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے۔ جب سے میں پاکستان آیا ہوں زیادہ تر لوگ میرے ڈاکٹر جو دوست ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، تو اس کا کوئی دو ٹوک آنسر تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں پاکستان سے جب گیا تو میرا بہت ینگ ایج میں تھا۔ MBBS کرنے کے بعد کچھ دیر میں نے یہاں پہ ٹریننگ کی اور 3-4 سال میں باہر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ 2-3 سال مڈل ایسٹ میں رہا، اس کے بعد میں آئرلینڈ میں رہا، اور اپنی ساری کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ فیلوشپس ہیں وہ میں نے UK سے کی، اور پھر جنرل سرجری کی ٹریننگ کی، ویسکولر سرجری کی ٹریننگ کی، اور جب یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ایک ڈیسیژن لینا تھا کہ اب آپ نے لانگ ٹرم کیریئر ویسٹ میں مطلب مغربی ملکوں میں کرنا ہے، یورپین ملکوں میں کرنا ہے، یا آپ نے واپس آنا۔ تو یہ ایک ڈیسیژن آپ اکیلے بھی نہیں لے سکتے، فیملی کے ساتھ لینا ہوتا ہے، بچے بھی تھوڑے سے بڑے ہو رہے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا مطلب مشکل ڈیسیژن تھا، لیکن الٹیمیٹلی لیا ہم نے۔ ظاہر ہے پاکستان سے دور رہنا تھوڑا سا مشکل تھا، عادت بھی نہیں تھی، حالانکہ میں 15 سال ٹوٹل پاکستان سے باہر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا وہاں پہ پراپر دل نہیں لگا۔ تو آئی لائک مائی اون کنٹری۔ تو یہ ایک تو بہت بڑی وجہ تھی۔ دوسری وجہ تھی بچے بڑے ہو رہے تھے، ہمارا خیال تھا کہ بچوں کو اپنے سیٹ اپ میں، اپنے معاشرے میں بڑے ہونا چاہیے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، جو ہم نے اسکل سیکھی ہے، جو ہم نے سارا کچھ کیا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک سالڈ ایک وجہ نہیں میں بتا سکتا کہ اچھا، آپ یہ ویسکولر سرجن ہیں اور میرے خیال میں پاکستان میں صرف آپ ہی ہیں؟ نہیں، پاکستان میں کچھ لوگ اور لوگ ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ویسکولر سرجری کا آغاز سمجھ لیں آغا خان میڈیکل کالج سے ہوا ہے۔ اچھا سوری، میں چاہوں گا پہلے آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ یہ ویسکولر سرجری ہوتی کیا ہے، ویسکولر سرجن ہوتا کیا ہے، پھر اس پہ تھوڑا مزید ڈیٹیل بتائیے گا پلیز۔ ویسکولر سرجری ایک نیا لفظ ہے، ایون ہمارے ڈاکٹروں کے لیے بھی نیا لفظ ہے، نئی اسپیشلٹی ہے، یہ ایک سرجری کی آگے سپر اسپیشلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی، امریکہ، UK اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ بالکل ایک نئی چیز ہے۔ مطلب آج سے 20-25 سال پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا کہ ویسکولر سرجری کیا ہوتی ہے۔ کارڈیک سرجن جو ہے، جو دل کے سرجن ہے، وہی ویسکولر سرجری کرتے تھے، یا جنرل سرجن ہی ویسکولر سرجری کرتے تھے، جو تھوڑی بہت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نئی چیز ہے، نئی اسپیشلٹی ہے، اور یہ اس میں شامل جو چیز آتی ہے کہ دل کی سرجری کے علاوہ جتنی بھی خون کی نالیاں ہیں آپ کی باڈی میں جی، وہ گردن سے لے کے آپ کی چیسٹ سے لے کے پیٹ سے لے کے ٹانگوں میں، بازوؤں میں، جہاں بھی ہیں، تو اس میں صرف 2 طرح کی نالیاں ایکسکلوڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک برین کی نالیاں اور ایک دل کی نالیاں۔ باقی ساری خون کی نالیاں کی جس طرح کی بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں آپ کی شریانوں میں ہوں، وریدوں میں ہوں، چھوٹی نالیوں کی ہوں، بڑی نالیوں کی ہوں، اور نالی بند ہونے سے ہو جائے، نالی پھولنے سے ہو جائیں، جس طرح کی بھی بیماری، اس کو جو بندہ ڈیل کرتا ہے، جو سرجن ڈیل کرتا ہے، اس کو ویسکولر سرجن کہتے ہیں۔ اچھا، نارملی یہ سنا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو گیا ٹانگ میں، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی گولی لگی، کچھ بھی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کا پاؤں یا ٹانگ کٹے گی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پاکستان میں تو نارملی یہی ہوتا ہے، اگر زیادہ چوٹ لگ گئی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں بس ٹانگ ہی کٹے گی، کوئی سولوشن نہیں۔ بالکل ایسے دیکھیں، اگر آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں ہیں یا ایسے سیٹ اپ میں چلے گئے ہیں مریض کو لے کے جہاں پہ ویسکولر سرجن اویلیبل نہیں، تو پھر تو 99% یہی چانس ہے کہ اگر خون کی نالی ڈیمیج ہے،
چوٹ لگنے سے یا گولی لگنے سے یا بیماری سے تو ٹانگ ہی کٹے گی. لیکن اگر آپ ویسکولر سرجن کے پاس چلے گئے ہیں تو پھر اس میں بہت زیادہ آپشنز ہیں, اور یہ میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے. بہت ساری بیماریوں کو میڈیکیشن سے ڈیل کیا جا سکتا ہے, اور بہت ساری بیماریوں کو سرجیکل آپشن سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور اب ایک نئی چیز آئی ہے جس کو آپ اینڈو ویسکولر بولتے ہیں. آپ نے ایک لفظ بولا نا, اینڈو ویسکولر سرجن. تو اینڈو ویسکولر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کٹ نہیں لگاتے باڈی پہ, ایک نیڈل ڈالتے ہیں اور نیڈل کے ساتھ مختلف پروسیجر کرتے ہیں جس میں وائرس یوز ہوتی ہیں, بیلونز ڈفرینٹ یوز ہوتے ہیں, اور اسٹینٹس یوز ہوتے ہیں. تو اس سے بلاک نالیاں بھی کھل جاتی ہیں, جو ڈیمیج نالیاں ہیں وہ بھی ریپیئر کی جا سکتی ہیں, اور اس طرح آپ کو مطلب ٹانگ کاٹنے کے علاوہ بے شمار آپشنز مل جاتی ہیں. لیکن کچھ مریض پھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی الٹیمیٹلی ٹانگ ضائع ہو سکتی ہے, لیکن وہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں, اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب باقی ساری آپشنز آپ کی ختم ہو گئی ہیں, لیکن وہ کوئی انیشیل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا, میرا آپ سے اس پہ یہی سوال تھا کہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ میں بھی یہی سمجھتا تھا پہلے, کہ آپ جو ہیں وہ ٹانگیں کاٹنے کا ماہر ہیں. لیکن جب آپ کے پاس آئے اور ساری چیزیں, الٹیمیٹلی میرے فادر کا تو پاؤں کٹا, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے سرجن ہیں, آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, تو میرے فادر کی آپ نے ٹانگ کیوں کاٹ دی؟ کیا اس میں کوئی سلوشن نہیں نظر آیا تھا آپ کو؟ تو آپ بات کر رہے تھے اپنے والد صاحب کی, یہ میرا خیال چند ماہ پہلے کی بات ہے. جی بالکل. مجھے یاد ہے آپ کے بھائی لے کے آئے تھے آپ کے والد کو, اور ان کا پاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا. اور اس وقت جب وہ لے کے آئے تھے تو اس سے کوئی 3-4 ماہ پہلے سے ان کو مسئلہ چل رہا تھا. جی بالکل ایسا. وہ مختلف حکیموں کے پاس جاتے رہے, مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہے, ٹریٹمنٹ ان کی پراپر کوئی نہیں ہوئی تھی, اور پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پاؤں بالکل خراب ہو چکا تھا. خراب سے مراد ہے کہ وہ بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا. تو اس وقت جب پاؤں پورا ڈیڈ ہو جائے تو پھر تو پاؤں کاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچتی. اس سٹیج پہ بھی اگر آپ کسی مریض کا پاؤں نہیں کاٹیں گے تو پھر تو مریض کی جان چلی جائے گی. تو یہاں پہ ٹرینڈ یہ ہے کہ مریض کا پاؤں بچا لیا جائے, جان بے شک چلی جائے. تو یہ کافی خطرناک ٹرینڈ ہے. نہیں, یہاں پہ یہ چیز تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں بالکل کہ فادر کا معمولی سا زخم تھا, اور یہ سب کچھ ہوا ہے پچھلے کوئی آپ کہہ لیں کہ 5-6-7 مہینوں میں. یعنی رمضان کی میں بات کر رہا ہوں, اپریل کی آئی تھنک اسی سال رمضان میں والد صاحب کے ساتھ عمرے پہ تھا, اور وہ ٹھیک تھے. زخم تھا ایڑی پہ چھوٹا سا. انہوں نے اس کو, ہم سب نے یہ سمجھا کہ ایک نارمل زخم ہے, شوگر پیشنٹ تو ہیں, بائی پاس. یہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم تھا جب ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی, جب چھوٹا سا زخم تھا. جی اس وقت اگر ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی, اس وقت ہم بس پٹیاں شاید کچھ بھی نہ کاٹنا, ہو سکتا ہے انگوٹھا بھی نہ کاٹنا پڑتا. لیکن وہ ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہو سکی, وہ خراب ہوتا رہا, بڑھتا رہا. اور اس سٹیج پہ جب آپ میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ان کا پاؤں بالکل خراب ہو چکا تھا. تو میں نے ان کو ایڈوائس دی آپ کے بھائی کو کہ جی ان کا پاؤں اب کاٹنے کے علاوہ گزارا کوئی نہیں ہے. اور پاؤں کاٹنا کوئی ٹریٹمنٹ فیلئر نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ ہی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی, اس سے مریض کی جان بچ جاتی ہے, مریض کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جس وقت ان کا پاؤں اتنا خراب تھا ان کو 3 چیزیں ہو رہی تھیں بڑی کامنلی. نمبر 1, ان کی نیند بالکل خراب ہو چکی تھی, بالکل وہ سو نہیں سکتے تھے پین کی وجہ سے. نمبر 2, ان کی بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی, وہ کھا نہیں سکتے تھے پراپر. اور نمبر 3, ان کو انفیکشن بڑھ رہا تھا. بالکل. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے ان کی پوری ہیلتھ بالکل خراب ہو رہی تھی. اور اب صورتحال یہ تھی کہ اگر یہ نا پروسیجر ہوتا تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی, خدا نخواستہ. تو اس وقت میں نے آپ کو ایڈوائس اس تناظر میں دی تھی, وہ ایڈوائس نہیں مانی گئی. پھر بھی 2-3 مہینے میرا خیال ہے پھر بھی ویسٹ ہوئے. شیئر کر دیتا ہوں, ہوا یہی تھا. پھر جب وہ ہمارے پاس آئے تو وہ سیدھے ICU میں گئے. ایسا ہی تھا, میں خود لے کے آیا تھا. اتنے سک تھے کہ ہمیں تھا کہ پتہ نہیں یہ 24 گھنٹے بھی زندہ رہ سکیں گے کہ نہیں. تو اس سٹیج پہ پھر وہ کروشیل ڈیسیجن ہمیں لینا پڑا کہ ان کا پاؤں کاٹیں تاکہ ان کی جان بچ جائے. اور الحمدللہ جب وہ پروسیجر ہوا وہ سکسیزفلی ہوا, اور اس کے بعد ان کی اس کے بعد کا ایکسپیرینس تو آپ بتا سکتے ہیں. باقی ڈیٹیل بلکہ میں وہ والا پہلے آپ کو بتاؤں کہ وہ جب آپ نے ریکمینڈ کیا نا, آپ نے لکھا کہ ان کا پاؤں کٹے گا, اس کے علاوہ ایک اور آپ نے سولوشن بتایا تھا. آپ نے کہا تھا وہ ہے, لیکن وہ اس ایج میں اور اس سچویشن میں چانسز 30-40% ہے سکسیس کے, زیادہ فیلئر کے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اسی آپشن پہ چلے جائیں. اب اس کے بعد 2-3 مہینے پھر ایک حکیم کے پاس ہم لوگ چلے گئے, چھوٹا بھائی لے گیا. وہ ظاہر اپنی ایک محبت میں تھا کہ یہ والد صاحب میں پاؤں بچ جائے. حکیم صاحب نے وہ جو ایڑی کا زخم تھا اس کا بیڑا غرق کرتے کرتے پنڈلی کے اوپر تک پاؤں بالکل خراب ہو گیا. پھر سچویشن یہ ہو گئی تھی فادر کی کہ وہ ہر وقت ایسے لیٹے رہتے تھے, کچھ صورتحال میں بعض دفعہ پہچان بھی نہیں پاتے تھے, باتیں بھی نہیں کرتے تھے.
مہینے ڈیڑھ سے پخانہ نہیں کیا تھا، ظاہر ہے نہ کچھ کھاتے تھے، اور نیند کی جو آپ بتا رہے ہیں ہم ان کو میڈیسن دیتے تھے، مجھے بھی اس کا نام بھول گیا، جو صرف شوکت خانہ میں ایک دو اور ہاسپٹل سے ملتی ہے، وہ جو ڈرگ کنٹرول میڈیسن تھی کوئی ان کی، وہ ملتی بڑی مشکل سے تھی، 10 گولیاں ایک بارے میں ملتی تھی ڈاکٹر سے لکھ کے، وہ خیر وہ الحمدللہ میں نے مطلب دوستوں سے کہہ کروا کے میں نے میڈیسن تو وہ اچھی کوانٹٹی میں لے لی، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ جب کھاتے تھے تو اس کے بعد وہ ایک نشے کی حالت میں رہتے تھے 12 14 16 گھنٹے، اس کے بعد ہوش میں آتے تھے تو چیخیں مارتے تھے درد سے، ہم پھر انہیں وہ گولی دے دیتے تھے۔ اب اس سارے صورتحال میں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہوگی، لیٹتے بیٹھتے باتیں عجیب سی کرنا شروع کر دی، ہم انہیں ایک ہاسپٹل لے کے گئے دن میں، ڈاکٹر عاطف قریشی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، سپیریئر کے پروفیسر ہیں، ان کے پاس میں لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے فادر کے نا 72 سے 96 آورز ہیں، ان کی لائف اگر آپ نے یہ فوری نہیں کٹوایا تو بہت خطرناک سٹیج پہ ہیں۔ میں اس کے بعد پھر رات کو ایک اور ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، پھر ایونچولی ہم ڈاکٹر ہاسپٹل آئے، جو بات آپ نے 3 4 مہینے پہلے لکھی تھی، ہم آئے اور پھر اسی رات ان کا آپریٹ ہوا، اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ مطمئن ہیں، میں کہتا ہوں میں خوش ہوں، خوش اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے والد کو اذیت میں دیکھا ہے، 2 3 مہینے میں نے انہیں جس درد میں دیکھا ہے، میں نے انہیں دھاڑے مار کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب انہیں فون کرو ابو جی کدھر ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں جی میں وہاں بیٹھا ہوں، کبھی دوست کے پاس فلاں، بالکل فٹ ہے، اور ابھی انشاءاللہ ان کے 1 2 دن میں پاؤں بھی لگ کے آ جانا ہے، مطلب بن کے آ جانا، ہم نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہے، اب وہ اپنے روٹین لائف گزار رہے ہیں۔ ابھی آپ ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوتے دیکھیں گے جب ان کو مصنوعی پاؤں لگ جائے گا، اس کے بعد ان کی کوالٹی آف لائف تقریباً نارمل ہو جائے گی۔ تو یہ جو ٹیبو ہے ایک ہماری سوسائٹی میں جی کہ پاؤں کٹ گیا یا ٹانگ کٹ گئی تو پھر بالکل آپ کی زندگی ختم ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کے مسئلے کو رائٹ ٹائم پہ ڈائگنوز کریں، رائٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اور پراپر ٹائم پہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ مثال اگر آپ کے والد کی ہی لے لیں، اگر یہ ٹائم پہ آتے تو ان کی اینجیوپلاسٹی ہو سکتی تھی۔ اینجیوپلاسٹی وہی جو میں نے آپ کو بتایا اینڈوویسکولر پروسیجر ہوتا ہے، اسٹنٹ وغیرہ کوئی جس میں وائر ڈال کے بیلون سے یہ بلڈ کی ویسلز جو ہیں خون کی نالیاں کھول دیتے ہیں یا اس میں اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں، تو بلڈ کی اگر سرکولیشن نارمل ہو جائے تو یہ سارے انفیکشن بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو پاؤں کا جو کلر چینج ہوتا ہے وہ بھی نارملائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری ٹریٹمنٹس آپشنز موجود تھیں اگر آپ پراپر ٹائم پہ ان کو کسی پراپر جگہ پہ لے کے جاتے تو، لیکن جب وہ ٹائم گزر گیا تو پھر اب یہ ڈیسیجن کرنا ہے کہ ان کا پاؤں کاٹنا ہے کہ نہیں کاٹنا، اور اگر کاٹنا ہے تو کہاں سے کاٹنا ہے۔ یہ دونوں ڈیسیجن بہت کروشیل ہے، اور اگر یہ ڈیسیجن آپ کرنے میں دیر کر دیں تو پھر پیشنٹ کی زندگی رسک پہ آپ ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے اور روز دیکھتے ہیں کہ گھر والے ہی پیشنٹ کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے رسک پہ ڈالتے ہیں، اور اس میں انفارچونیٹلی ایک تو وہ ڈاکٹر کی نہیں سنتے، دوسرا وہ اپنے پیشنٹ کی بھی نہیں سنتے۔ پیشنٹ اس ڈیسیجن میکنگ میں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا کسی کو کہ مریض سے پوچھیں کہ جی آپ کو اتنی تکلیف ہے، کیا آپ یہ پروسیجر کروانا چاہیں گے؟ تو جب مریض سے گفتگو ہم ڈاکٹر کرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ان سے بات نہ کریے گا، ان کو ہم باہر بیٹھا دیتے ہیں۔ تو مریض بیچارہ تو اس میں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو پس رہا ہے اس میں سارے معاملے میں۔ نہیں اگرچہ ہے یہ بڑا تکلیف دہ، میں آپ کو بتایا کہ میں نے فوراً ڈیسیجن لیا، لیکن جس وقت پروسیجر ہو رہا تھا بکا یا ہو گیا تھا، ہو کے جب وہ حصہ ہمارے پاس آیا میں بہت رویا ہاسپٹل کے روم میں بیٹھ کے، ایک نیچرل ہے ظاہر ہے والد ہے، لیکن ان کی جو لائف میں نے اس کے بعد دیکھی نا بدلی ہوئی، وہ ایک میرے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ اچھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ہم لوگ کیوں اتنا ویٹ کرتے ہیں؟ اور پھر اچھا ایک اور بات، مجھے نا اس سے پہلے بھی بہت لوگ کہتے تھے، اس کے ابھی تو جو کہتے ہیں میں مطلب صحیح اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، فلاں حکیم کے پاس جاتے فلاں، میں نے کہا مجھے کوئی واقعہ بتاؤ، کوئی ایگزامپل، کہتے فلاں بندہ تھا اس کو یہ مسئلہ ہوا تھا، وہ حکیم کے پاس اس کا پاؤں بچ گیا تھا، میں نے کہا بندہ دکھاؤ، کہتے بندہ فوت ہو گیا، میں نے کہا مجھے زندہ بندہ وہ دکھاؤ۔ ہر ہمارے قریبی جاننے والے کہتے میری والدہ کو تھا، میں نے کہا کدھر ہے والدہ، کہتے فوت ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسے پاؤں کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اپنا بندہ جو بھی آپ کے والد یا والدہ ہیں یا جو بھی قریبی عزیز ہے آپ اسے قبر میں اتار دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی ہم نے پاؤں نہیں کٹوانا اس کا۔ دیکھیں ان سارے جو پرابلمس کی اصل جڑ ہے نا وہ اگنورینس، جس کو اردو میں آپ جہالت کے لفظ سے بولتے ہیں۔ لفظ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے جی جی، تو پتہ نہیں یہ یوز بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں مریض کے اینڈ پہ یا مریض کے گھر والوں کے اینڈ پہ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے نا وہ یہ ہے کہ مریض کو چیک اپ کس کو کرانا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایون جنرل فزیشین، جنرل سرجن، آپ کا جو فیملی فزیشین ہے، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، ایون وہ بھی شاید اس کو پراپرلی ڈائگنوز نہ کر سکے۔ تو کجا اگر آپ حکیم کے پاس لے جائیں گے جس کی بنیادی ایجوکیشن بھی پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کہاں سے اس کی کیا ٹریننگ ہوئی ہے،
تو وہ کیسے آپ کو اس کی پراپر ڈائگنوز کر سکتا ہے؟ وہ آپ کا اس کا نہ کو ٹیسٹ کرواتا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ایکچولی یہ مسئلہ ہے کیا. تو جب تک یہ مسئلہ نہیں ڈائگنوز کریں گے آپ، اس کی پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی. تو جو پہلی چیز کرنے والی یہ ہے کہ آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو آپ کی پراپر ڈائگنوسس کرے گا وہی آپ کو اس کا صحیح مشورہ دے گا. اور پھر یہ ہے کہ چلیں آپ ایک ڈاکٹر کی نہ مانیں، کسی دوسرے کو دکھا لیں، تھرڈ اوپینین لے لیں. لیکن جب 2-3 ڈاکٹر آپ کو ایک ہی بات کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کو اس کی بات سن لینی چاہیے. اور لیکن ایک چیز میں ضرور یہاں کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پاؤں کاٹ دینا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ابھی تو اتنا خراب نہیں ہے کہ اس کو پاؤں کو کاٹا جائے، تو پھر آپ سیکنڈ تھرڈ اوپینین ضرور لیں، آپ اپنی تسلی ضرور کریں. لیکن اگر آپ کو دوسرا اسپیشلسٹ، تیسرا اسپیشلسٹ ایک ہی بات کر رہا ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان سب کی اوپینین کو رد کر کے ایک حکیم صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے جس کی ایجوکیشن پتہ نہیں میٹر بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز تو ظاہر ہے پھر آپ نہیں، اس پہ ذمہ داری آتی ہے. ہماری تو اس پہ بڑی تسلی ہو گئی تھی. ہم نے 3-4 جگہ سے اوپینین لیا تھا. سرجیمیٹ ہاسپٹل میں ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے بھی اوپینین لیا. پھر گورنمنٹ کے 2 ہاسپٹلز میں گیا، ان سب نے یہی کہا کہ بلکہ انہوں نے آپ کی فائل دیکھ کے کہا کہ اگر ڈاکٹر ریاض صاحب نے لکھا ہے تو آپ سیکنڈ اوپینین نہ لیں. یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے تو پھر وہ اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے لکھ دیا تو یہی ہوگا. پھر بھی ہم نے اپنے تسلی کے لیے کیا اور ایونچولی میں یہاں پہ جانا پڑا. اچھا، اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ مطلب ڈائبٹیز ہی اس کی مین ریزن ہوتی ہے؟ یہ فٹ کی جو شوگر پیشنٹ کو ہوتا ہے وہ صرف شوگر کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، اس میں کامنلی تو ہم اس کو بولتے ہیں ڈائبیٹک فٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا پاؤں جو ڈائبٹیز کی وجہ سے خراب ہو. ٹھیک ہے، لیکن وجوہات تو اس کی ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، صرف ڈائبٹیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر آپ صرف ڈائبٹیز کو پہلے دیکھ لیں تو اس میں 3-4 مین وجہ ہوتی ہیں. ڈائبٹیز کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو خون کی شریانیں ہیں نا، جو خون لے کے آتی ہیں پاؤں میں، ان کو تنگ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. جب ان میں تنگی آتی ہے تو آپ کا بلڈ فلو پاؤں کا کم ہو جاتا ہے. جب بلڈ فلو کم ہوگا، چھوٹا موٹا اس پہ زخم آ جائے گا تو اس کی ہیلنگ میں مسئلہ آ جائے گا. دوسرا ڈائبٹیز کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو اعصابی جو نظام ہے، جس کو نروس سسٹم کہتے ہیں، اس کو ڈیمیج کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فیل کرنے کی حص ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی زخم ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جب آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا. کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے پاؤں کو ڈیلی ایگزامن کرنا پراپرلی وہ بڑا ضروری ہے. تو زیادہ تر لوگ تو نہیں کرتے. تو جب وہ نہیں کرتے تو ان کے پاؤں میں یا شوز میں اگر کوئی پتھر بھی پڑا ہے اور اس سے چوٹ لگ گئی ہے اور ان کو نہیں پتہ چلا تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جائے گا. تیسری وجہ اس میں یہ ہوتی ہے ڈائبٹیز میں کہ انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ کی شوگر کا لیول ہائی رہتا ہے. جب خون میں شوگر کا لیول ہائی رہے گا تو جراثیم کے لیے تو بڑی وہ پسندیدہ چیز ہے نا، تو جراثیم بہت جلدی آ جائیں گے. چوتھی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ پوری باڈی کا امیون سسٹم، جو کہ دفاعی نظام ہے انسان کا، وہ شوگر ڈیمیج کرتی ہے. اس سے پوری باڈی کا آپ کا دفاعی نظام جب اتنا افیکٹو نہیں رہتا تو آپ کو جو بھی پرابلم آئے گا، انفیکشن آئے، چوٹ لگے، کوئی زخم بنے، تو وہ اس میں ہیلنگ کا پرابلم آئے گا. تو یہ 3-4 وجوہات سے ڈائبیٹک میں یہ پرابلم زیادہ کامن ہے. اس کے لیے اس کو ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں. لیکن اس کی وجوہات ڈائبٹیز کے علاوہ بھی ہیں، جس میں سب سے کامن ہوتی ہے اسموکنگ. اچھا. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں جی ان کی بھی خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو 5-10 سال اگر آپ لگاتار سگریٹ پی لیں، اور اگر آپ چین اسموکر ہیں، ایون 5-10 سگریٹ بھی آپ ڈیلی پیتے ہیں، تو 5-10 سالوں میں آپ کی خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. جب اس سکڑیں گی تو خون کا فلو کم ہو جائے گا پاؤں میں. اس سے بھی پاؤں جو ہے کلر چینج کر لے گا، بلیک ہو جائے گا، جس کو آپ گینگرین بولتے ہیں. یعنی پاؤں کا کچھ حصہ یا انگلی کا کوئی حصہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تیسری اس کی ایک بڑی کامن وجہ ہے، وہ ہے بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن. جی. اب بلڈ پریشر کا پرابلم کیا ہے؟ شوگرز اور بلڈ پریشر کا تھوڑا سا فرق ہے. شوگر والے مریض عام طور پہ تشخیص بھی کر لیتے ہیں اور علاج بھی کرا لیتے ہیں. اکثر لوگ انسولین وغیرہ لیتے ہیں یا دوسری میڈیکیشن کھاتے ہیں. بلڈ پریشر کے مریض نہ تو بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں، سال میں ایک آدھ دفعہ چیک کر لیا، وہ نارمل آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے. اور اگر پتہ چل بھی جائے تو عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی دوائی تب لیتے ہیں جب سر میں درد ہو. اچھا. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر اگر بڑھا ہے تو میرے سر میں درد ہوگا، جب میں درد ہوگا تو میں بلڈ پریشر چیک کروں گا، اور اگر ریڈنگ زیادہ آ گئی ہے تو میں ایک گولی کھا لوں گا، اس سے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کی ریگولر دوائی کھانی چاہیے شوگر کی مریض کی طرح. یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ، اگر پتہ بھی ہے تو اس کو لوگ فالو نہیں کرتے.
تو بلڈ پریشر کے مریض بہت زیادہ ہیں جن میں خون کی نالیاں سکڑتی ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور ان میں بھی اسی طرح کے مسائل پھر آتے ہیں۔ پھر چوتھی اس کی کامن وجہ ہے کولیسٹرول جو کہ چکنائی کا مواد ہے۔ بلڈ میں اگر کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہے، آپ کی ڈائٹ ایسی ہے یا آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ زیادہ بیٹھنے والا کام ہے، تو آپ کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ تو کولیسٹرول اگر بڑھا ہوا ہوگا تو بھی آپ کی خون کی نالیاں سکڑ سکتی ہیں، اور وہ بھی اینڈ رزلٹ ملتا جلتا اس سے آتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزوں کو اگر آپ بندہ کنٹرول کر سکے، اپنا لائف سٹائل امپروو کر سکے، اور جب اس طرح کا مسئلہ آئے پاؤں میں، بے شک وہ شوگر کی وجہ سے آئے، اسموکنگ کی وجہ سے آئے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے آئے، تو پھر اس کو پراپر ٹائم پہ تشخیص اور پراپر ٹائم پہ اس کی اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو پاؤں 90% پیشنٹ میں پاؤں بچائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، صرف یہ کہ ٹائملی چیزیں ہونی ہاں جی، چاہیے۔ ٹائملی۔ اچھا، اس میں آپ نے جو بات کی، میں خود اس چیز کو سیکنڈ کروں گا کہ فادر کو جب زخم تھا نا، چھوٹا جب سٹارٹ ہوا، انہیں درد نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جوتا پہن کے چلتے پھرتے فٹ تھے۔ ایگزیکٹلی، وہ بڑھتا گیا ان میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی نا جو میں نے شوگر والے مریض میں بتائی ہیں، کہ خون کی نالی سکڑ گئی، اعصابی نظام ڈیمیج ہو گیا کہ ان کو فیلنگ نہیں آ رہی، اور ساتھ انفیکشن ہو گیا۔ تو یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہو کے ان کا پاؤں جو ہے وہ بالکل اینڈ سٹیج پہ چلا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ سے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی، فالج کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی خاص قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے یا کس سٹیج پہ ان کو آنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا، اور اس میں بھی بہت ساری مسکنسیپشنز عام عوام میں پائی جاتی ہے۔ فالج دیکھیں 2-3 وجوہات سے ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات بھی آلموسٹ سیم ہے جیسی کہ پاؤں کے پرابلم کی سیم۔ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، اسموکنگ کے والے کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، انہی لوگوں کی گردن کی نالیاں بھی سکڑ جاتی ہیں۔ اور جو فالج کے مریضوں کی اگر آپ ٹوٹل فگر کیلکولیٹ کریں نا، تو 100 میں سے 80 مریض ایسے ہیں جن کی گردن کی نالی میں پرابلم آتا ہے تو فالج آتا ہے۔ وہ پرابلم کیا آتا ہے کہ گردن کی نالی میں چربی جمتی ہے اور نالی اس سے تنگ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پھر کلاٹ بنتے ہیں، وہ کلاٹ کا کوئی پیس ٹوٹ کے دماغ میں چلا جاتا ہے، اس سے فالج ہوتا ہے۔ تو 80% مریض ایسے ہیں جن کو فالج گردن کی نالی میں مسئلہ میں آتا ہے، برین کی نالی میں مسئلے سے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، مطلب افیکٹ برین میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پرابلم گردن کی نالی میں۔ ٹھیک ہے، تو گردن کی نالی کا اگر سکین کرا کے ایسے رسک والے جو مریض ہیں، اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی نالی میں پرابلم آ رہا ہے اور نالی اس کی نیرو ہو رہی ہے، تو جب یہ خاص لیول کی نیروئنگ سے بڑھ جاتی ہے، 60-70% سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے یا آپریشن کیا جاتا ہے اس نالی کو صاف کرنے کے لیے، یا اس میں اسٹینٹ ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ٹائم پہ آپریشن ہو جائے یا اسٹینٹ ڈال جائے تو آپ کو فالج ہونے کا خطرہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ یہ فالج ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی فالج ہوا نہیں ہے، یعنی آپ ٹریٹمنٹ کرواتے رہے نا، اپنا چیک اپ اگر ریگولر کرواتے رہے تو بچا جا سکتا ہے۔ چیک اپ کروا رہے ہیں، یہ پریونشن کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہ ابھی فالج کسی کو ہوا نہیں ہے لیکن صرف خطرہ پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ پراپر ٹائم پہ اس کی تشخیص ہو گئی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اس کو آپریشن، پہلے تو کچھ مریضوں میں تو صرف میڈیکیشن دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، آپریشن کی بھی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، پراپر میڈیکیشن لے گا تو وہ جو نالی تھوڑی سی خراب ہوئی ہے وہ ادھر ہی رک جائے گی، وہ بڑھے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ ضرورت سے زیادہ خراب ہو چکی ہے، تنگ ہو چکی ہے، 70% سے زیادہ چلی گئی ہے، تو پھر اس کو آپریٹ کر کے آپ صفائی کر سکتے ہیں، اس میں بھی فالج کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کچھ پیشنٹ ہیں جن کو فالج ہو گیا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ پہلا فالج ہی اتنا ہو گیا کہ وہ کرپل ہو گیا، پیشنٹ بیڈ پہ پڑ گیا، ٹوٹلی پیرالائز ہو گیا، اس میں تو شاید سرجری اتنی افیکٹو نہ ہو۔ لیکن کچھ ایسے مریض ہیں جن کو فالج ہوا، 24 گھنٹے رہا تو ٹھیک ہو گیا۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، ہم نے بہت سارے مریضوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یا فالج ہوا، تھوڑا سا ڈیمیج ہوا، زیادہ تر ڈیمیج ریکور ہو گیا، تو یہ وہ پیشنٹ ہیں جن کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو ان کی اگر انویسٹیگیشن کی جائے، ٹیسٹ کیے جائیں، پتہ چل جائے کہ جی ان کی گردن کی نالی میں مسئلہ آ گیا ہے، تو ان کو بھی اگر آپریٹ کر دیا جائے تو ان کو فیوچر میں فالج ہونے کا یا بڑا فالج ہونے کا خطرہ تقریباً ختم ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بالکل انسان کی لائف چینجنگ قسم کی سرجری ہے۔ فالج آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سیریس چیز ہے، بالکل بالکل، کہ جن مریضوں کو فالج ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک سائنٹیفک فگر بتا رہا ہوں کہ جن مریضوں کو بڑا فالج ہو جاتا ہے ان میں سے 50% لوگ 1 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی سیریس بیماری ہے، میرے تایبوں کو ہوا تھا، مختلف قسم کی کمپلیکیشن سے وہ 1 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اور اگر زندہ بھی رہیں تو وہ بڑی مطلب میرے تایبوں کو ہوا لو کوالٹی آف لائف زیادہ تھا، میرے خیال
اس کے 5-6 سال زندہ رہے تھے اس کے بعد، لیکن تھے بیچارے بستر پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب ان کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے لیے بھی برڈن ہے, پوری فیملی کے لیے بھی برڈن ہے, اس کی کاسٹ بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کی مینجمنٹ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچا بھی جا سکتا ہے, اور اگر آپ کو مائنر فالج کا اٹیک ہوا ہے تو پھر بڑے فالج کو روکا بھی جا سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ اسموکنگ کرتے ہیں, یا آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے, یا کولیسٹرول زیادہ ہے, تو پھر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ فالج ہونے کا خدا نخواستہ ویٹ کریں. آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے ہی چیک اپ کرائیں تاکہ آپ کے پراپر ٹیسٹ ہوں اور پتہ چلے کہ کس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی آ رہا. اچھا ایک اور چیز ہے, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمان اور کوئی کام کریں نہ کریں, ان کے اس چیز پہ بڑا بلیو ہے کہ جی جو لکھا ہوا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اور اس پہ بعض دفعہ وہ غلط حد تک چلے جاتے ہیں. مثلا میں نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ جی علماء سے کسی نے سوال کیا, جی دیکھیں جی جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے وہ تو نہیں ٹل سکتا. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 70ویں منزل سے چھت جا کے چھلانگ لگا دیں اور کہیں کہ جی اگر اللہ نے بچانا ہوگا بچا لے گا. انہوں نے کہا کہ بندے کا کام نہیں, وہ اللہ کو آزمائے, اللہ کا کام ہے کہ وہ بندے کو آزمائے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے یہاں بعض دفعہ اس لیے بھی نہیں سرجری کرواتے, یا اس لیے بھی پاؤں نہیں کٹواتے, یا جو بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جو وقت لکھا ہے وہ تو مقرر ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. میں کوئی مذہبی اسکالر تو نہیں ہوں, لیکن ایک جنرل سی بات کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ زندگی کے جو باقی سارے کام ہیں کیا اس وے آف تھنکنگ سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. اس کیا آپ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کاروبار نہیں کرتے ہیں؟ کاروبار آپ کے آ کے خدا کرتا ہے, آپ ہی کرتے ہیں نا. بالکل. آپ باقی زندگی کے سارے معاملات نہیں کرتے. بالکل. تو بیماری کے ٹائم پہ ہی آپ سارا جو سلسلہ ہے وہ خدا پہ کیسے ڈال دیتے ہیں؟ اس پہ کوئی شک نہیں, شفا اللہ نے دینی ہے, دعا کرنے, لیکن اسباب تو آپ, ذمہ داری تو آپ پہ ڈالی ہے. بالکل بالکل. پیناڈول تو آپ نے کھانی ہے نا. بالکل. سر درد تو چلے کی شفا تو خدا دے گا, تو اللہ دے گا, لیکن پیناڈول تو آپ ہی کھائیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ کبھی کسی نے کہا کہ میں پیناڈول نہیں کھاؤں گا کہ خدا مجھے خود ہی آ کے سر درد ٹھیک کرے گا؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں, پیناڈول سارے کھا لیتے ہیں. تو یہ وے آف تھنکنگ ہے, رانگ وے آف تھنکنگ ہے. اس کو ٹھیک کرنا چاہیے میرے خیال میں. جیسے آپ زندگی کے باقی معاملات دنیاوی طریقے سے کرتے ہیں, یہ بھی اسی طرح کرنے والا کام. باقی آپ کو دعا کرنے سے کون روکتا ہے؟ خدا سے مانگنے سے کون روکتا ہے؟ یا مطلب شفا مانگنے سے کون روکتا ہے؟ یہ ایٹ لیسٹ اس میں یہ تو ہے نا, کچھ کیسز میں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں وقت مقرر ہے, لیکن ضروری ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس کے پچھلے 10 سال آپ نے بستر پہ گزارنے. دیکھیں وہ تو آپ صحت مند, اگر اللہ آپ کی کو تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. جی جی بالکل ایگزیکٹلی, ہم تو صحت کی بات کر رہے ہیں. بالکل. زندگی ہونا اور چیز ہے, صحت مند زندگی ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو ہم تو یہ صرف بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہو صحت مند زندگی گزارنے کی اور بیمار زندگی گزارنے کی, تو آپ پریفر کریں گے نا صحت مند زندگی گزارنے. تو اگر ایک اگلے زندگی کے کسی کے 10 سال ہیں, وہ بہتر ہے کہ بیڈ پہ گزارنے کی بجائے ایکٹیو لائف میں گزار دیں. تو کوالٹی آف لائف ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی کا, جس کو اردو میں پتہ نہیں ترجمہ کیسے کریں گے آپ. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں. ہم یہی لفظ ہی بولتے ہیں. کوالٹی آف لائف بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کی لائف تو ہے لیکن اس میں کوالٹی کوئی نہیں ہے, آپ دوسروں پہ بوجھ بن گئے ہیں, یا آپ ہر وقت پین میں ہیں, تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں. تو بہت ساری چیزیں, بیماریوں کا علاج صرف کوالٹی آف لائف کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو کینسر کے کچھ مریض ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ آخری سٹیج کا کینسر ہے, اس کی مزید ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی, اس کو بھی بہت ساری میڈیکیشن پہ رکھا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے لیے بھی کی جاتی ہیں, صرف اس لیے کہ اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. کہ اگر اس نے 10 دن بھی زندہ رہنا یا 10 مہینے زندہ رہنا ہے, تو وہ اس کے جتنے بھی اس کے تکلیف میں ٹائم ہے اس دنیا میں, وہ بہتر کوالٹی کے ساتھ زندہ رہے. تو آپ کسی کو یہاں سے برے یادوں کے ساتھ کیوں رخصت کرنا جا رہے ہیں؟ مطلب ہاں ٹریٹمنٹ تو ہر چیز کا کروانا چاہیے نا, وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. اس میں تو کوئی مذہب یا نامذہب کی تو بات ہی نہیں. بالکل. اچھا کسی بھی عام آدمی کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ مطلب عام آدمی کو چاہیے کہ وہ روٹین میں کوئی ٹیسٹ کرواتا رہے, یا کوئی نہ کوئی بیماری یا تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جب آپ کی عمر 40 سے اوپر آ جائے پھر تو ایک تو روٹین کے چیک اپ لازمی ہونا چاہیے, کم از کم 1 ایئر تو لازمی ہے. ٹھیک ہے, سال میں ایک دفعہ آپ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, جی پی کے پاس چلے جائیں, کسی کے پاس. اور 1 ایئر آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی کچھ لازمی ہونے چاہیے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے 50 کے بعد, جب آپ کی کچھ اور انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, جیسے کہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہے, جیسے خواتین میں کچھ بریسٹ کے ٹیسٹ ہیں,
جیسے اس طرح مختلف لوگوں میں مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کا ظاہر ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا نا. لیکن آپ ونس اے ایئر ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا ضرور چاہیے، بیماری کے لیے نہیں، روٹین چیک اپ کے لیے. وہ آپ کا ڈاکٹر پھر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس وقت آپ جو پرٹیکولر پیشنٹ ہے جس کے جس طرح کے رسک فیکٹر ہیں، کوئی فیملی ہسٹری ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، اس کے مطابق اس کو کس طرح کے ٹیسٹ کرانے چاہیے. مثال کے طور پہ میں اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یو کے میں، امریکہ میں، آئرلینڈ میں اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ جب مریض کوئی بھی بندہ 60 ایئر کا ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں خط جاتا ہے کہ جی آپ آ کے اپنا پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. پیٹ کے اندر ایک خون کی بڑی نالی ہوتی ہے جو ایک خاص ایج کے بعد پھولنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ ایک خاص سائز سے بڑی ہو جائے اس کو ایورٹک اینورزم بولتے ہیں میڈیکل لینگویج میں. تو جب وہ ایک خاص سائز سے بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے پھٹنے کا رسک ہوتا ہے. تو پچھلے کو 20-30 سال پہلے سے یہ سلسلہ ویسٹرن کنٹریز میں چل رہا ہے کہ آپ آ کے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، آپ کی وہ نالی چیک ہوتی ہے، اگر آپ کا سائز ایک خاص حد سے بڑھ گیا ہے تو آپ کو آپریشن آفر کر دیا جاتا ہے. تو یعنی پھٹنے سے پہلے اس نالی کو آپریٹ کر دیا جاتا ہے، تو مریض کی جان بچ سکتی ہے اور بالکل نارمل زندگی اس کے بعد وہ گزارتا ہے. لیکن جس مریض کا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوگا، اچھا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوتی، اس سے اس کی تکلیف کوئی فیلنگ نہیں ہے، اس کی صرف الٹرا ساؤنڈ ہی بتائے گا کہ یہ مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. فیلنگ کوئی نہیں ہوگی. تو جب فیلنگ کوئی نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور ڈائگنوسس نہیں ہوگی. تو پتہ اسی دن چلے گا جس دن یہ خدا نخواستہ پھٹ جائے گی. تو ہمارے ملک میں ایسا کوئی طریقہ نہیں. تو یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں کہ میرے یہ رسک فیکٹر ہیں، یہ میرے ایشوز ہیں، تو مجھے کون کون سے ٹیسٹ اس ایج میں، وہ ہر ایج کے لیے، ہر پیشنٹ کے لیے، ہر طرح کی کیٹیگری کے لیے بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسا کوئی روٹین کا پیکیج نہیں بنایا جا سکتا کہ جی ہر 60 والا پیشنٹ یہ ٹیسٹ کرا لے یا 70 والا پیشنٹ یہ ٹیسٹ کرا لے. تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس روٹین میں جانا چاہیے اور یہ ڈسکس کرنا چاہیے. اور ڈائلسس کے حوالے سے آپ کچھ ذکر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ابھی کہ ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے بھی آپ کوئی آپریٹ کرتے ہیں، کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے جی اس کے بارے میں تھوڑی جی ڈائلسس کہتے ہیں جی جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں جن کے گردے مکمل فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کی صفائی کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو ڈائلسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائلسس بازو کے ساتھ عام طور پہ کیا جاتا ہے. بازو میں ایک چھوٹا سا آپریشن کر کے ایک چیز بنائی جاتی ہے جس کو اے وی فسچولا کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شریان اور آپ کی ورید، دو نالیاں خون کی آپس میں جوڑ دی جاتی ہیں اور اس میں بلڈ فلو زیادہ کر دیا جاتا ہے. اس میں سے پھر نیڈل لگا کے آپ کا ڈائلسس آسانی سے ہو جاتا ہے اور یہ پھر چلتا رہتا ہے سال ہر سال. ٹھیک ہے. بڑی آسانی سے یہ ڈائلسس کا مریض 20-30 سال نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ جو پروسیجر ہے، یہ میں ایڈوائز ضرور لوگوں کو کرتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے آپ کو کسی اسپیشلسٹ سے کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ پروسیجر انفارچونیٹلی ہمارے سرجن، ہر طرح کے سرجن کر رہے ہیں. جنرل سرجن بھی کر دیتے ہیں، جو گردے مثانے کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں، دل کے سرجن بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ کرنا یہ ویسکولر سرجن کو چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں، بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. یہ کافی اسکلڈ کام ہے. اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے، اور یہ مریض کی لائف لائن ہے. اچھا. یہ مریض کی لائف، اگر یہ والا ٹریٹمنٹ پراپر ہو اس کا، یعنی اگر اس کا یہ فسچولا خراب ہو گیا ہے جی، تو اب مریض نے ڈائلسس کہاں سے کرانا ہے؟ پھر اس کی گردن میں نالی لگے گی، کوئی اور پروسیجر کرنا پڑے گا جو کہ چند دن چلے گی یا چند ہفتے چلے گی. تو یہ مریض کے لیے تو لائف لائن ہے. تو اس لیے اس کو بہت ہی کیئرفلی اور سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں یا جاننے والوں میں کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈائلسس کی ضرورت ہے اور آپ نے یہ فسچولا بنوانا ہے، تو یہ سوچ سمجھ کے بنوائیں کہ یہ آپ نے کہاں سے بنوانا ہے. اور اگر یہ بہتر ہو جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 20-25-30 سال وہ مطلب باقی تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ڈائلسس کے پیشنٹ نے جتنی بھی لائف گزارنی ہے، جب تک یا تو اس کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے، یا تو اس کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور گردے اس کے دوبارہ نارمل فنکشن کرنا شروع کر. ٹھیک ہے. جب تک اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کا نہیں ہوتا اس نے ساری زندگی اسی پروسیجر کے تھرو ڈائلسس پہ گزار دی. تو ڈائلسس تو اس کا کبھی ختم نہیں ہونا. تو جتنی بھی اس نے زندگی گزارنی ہے وہ ڈائلسس کے سر پہ گزرے گی. ڈائلسس نہیں ہوگا تو زندگی نہیں گزرے گی. تو اگر یہ آپریٹ ٹھیک ہوگا تو ڈائلسس اس کا بہتر طریقے سے ہو جائے گا، اس کو کسی اور طرف نہیں جانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو آپ نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، ان میں ایک ہم نے دیکھی ہے کہ ٹانگ پہ کوئی لوگوں کی وینس پھول جاتی ہیں یا ٹانگیں پھول جاتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ بھی کوئی آپ کے ڈومین میں آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ؟
یہ بہت اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا ہے. اس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ویریکوز وینز. ٹھیک ہے. وینز پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں, وہ چیز ہے جو خون آپ کا پاؤں سے لے کے دل کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو اردو میں وریدیں کہہ سکتے ہیں آپ. یہ خون کی نالی ہوتی ہے جو دل سے پاؤں کی طرف لے کے آتی ہے, اس کو آرٹریز کہتے ہیں یا شریانے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وینز جو ہیں وہ پاؤں کا خون نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں. تو اس میں ہوتے ہیں والوز. والو کا مطلب جیسے آپ ٹائر ٹیوب دیکھیے سائیکل کی, جی جی بالکل, اس میں ایک والو ہوتا ہے, بالکل, اس میں آپ ہوا بھرتے ہیں, بالکل, اور وہ ٹیوب کے اندر چلی جاتی ہے, واپس نہیں آتی. بالکل. جب وہ والو میں ڈیمیج آ جائے تو وہ لیکیج شروع ہو جاتی ہے. وہ لیکیج شروع ہو جاتی ہے. بالکل سیم میکانزم وینز کا. ٹھیک ہے. کہ ان میں جو والوز ہوتے ہیں جب یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں لیکیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکیج کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ نے تو آپ کا نیچے سے اوپر جانا تھا, اب وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. جب نیچے آئے گا تو پاؤں کی ٹانگ کی وین میں کھڑا رہے گا. جب آپ کھڑے ہوں گے تو بلڈ بھی نیچے کھڑا ہے. بلڈ کھڑا رہے گا تو وینوں پہ پریشر آ گیا, اس نے پھولنا شروع کر دیا. وہ آہستہ آہستہ اتنی ڈیمیج ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب پہلے نظر آتی ہیں پھر وہ اس میں سے بلڈ لیک کر کے اسکن کے اندر آتا ہے, پھر وہ اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے. جب اسکن ڈیمیج ہوتی ہے تو اس پہ پھر آپ کی خارش ہوتی ہے. مریض نے اس پہ اسکریچ کرنا ہے, اس کو خارش کرنی ہے زور زور سے ناخنوں سے, اس میں زخم بننے ہیں. جب وہ زخم بن جائیں گے تو یہ سمجھیں کہ اس کی پھر آخری سٹیج ہے. زخم پھر اتنی آسانی سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں وینس السر. ٹھیک ہے. اس کی ایک اسپیشل ٹرمنالوجی ہے وینس السر. کیونکہ یہ وینس کی وجہ سے بنے, اس لیے اس کو وینس السر کہتے ہیں. تو یہ ایک پوری علیحدہ سے ایک پورا ڈیزیز پیٹرن ہے جو مائنر وین سے شروع ہوتا ہے, جس کو شروع میں آپ کہتے ہیں تھریڈ وینس یا اسپائڈر وینس. وہ اسپائڈر کے مکڑی کے جالے کی طرح آپ کو اسکن پہ نظر آتی ہیں. تو وہ بالکل اس کی انیشیل سٹیج ہوتی ہے, اور جب زخم بنتے ہیں تو وہ اس کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. اس کی 6 عام طور پہ 6 سٹیجیں ہوتی ہیں. تو پہلی وہ ہے مکڑی سے جالے, پھر دوسری آتی ہے آپ کو وینیں نظر آتی ہیں, تیسری آتی ہے کہ آپ کی ٹانگ میں سویلنگ شروع ہوتی ہے, چوتھی آتی ہے کہ اسکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے, پانچویں یہ آتی ہے کہ آپ کا زخم بنا پھر ٹھیک ہو گیا, چھٹی یہ سٹیج ہے کہ زخم بنا اور ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ 6 سٹیجیں اس کی ہوتی ہیں. تو اس کو سٹارٹ اس کا ہوتا ہے ویریکوز وینز کے ساتھ, اور یہ ٹریٹیبل چیز ہے, بڑی آسانی سے ٹریٹیبل چیز ہے. اور عام طور پہ تو میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دکھایا تھا فلاں ڈاکٹر صاحب کو بھی, تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی بات نہیں ہے, وینز ہی ہے نا, کوئی بات مسئلہ نہیں, آپ جراب پہن لیں. اچھا. ہاں, آپ ٹانگ ذرا اونچی رکھا کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسی کوئی یا کوئی دوائی لکھ دیتے ہیں, تو نہ تو یہ دوائی سے ٹھیک ہوتی ہیں, نہ یہ اس کا کوئی سمپل سلوشن ہے. اس کا سلوشن آپ کو کوئی ویسکولر سرجن ہی بتائے گا. تو اس کے لیے آپ کو خود سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ ویسکولر سرجن کے پاس جائیں, اس سے ڈسکشن کریں گے جی مجھے بتائیں کہ میری کون سی سٹیج ہے. وہ الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کرے گا آپ کا, اور آپ کو بتائے گا جی آپ کی یہ سٹیج ہے اور یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اور وہ ضروری نہیں ٹریٹمنٹ سرجری کی شکل میں ہو, وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ سمپل لائف سٹائل چینجز ہوں. آپ کو کیئر بتا دیں کہ یہ کیئر کرنی ہے آپ نے, یا آپ نے یہ اسٹاکنگ پہننی ہے, یا پھر اگر مسئلہ زیادہ خراب ہو چکا ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو سرجری ایڈوائز کریں. یا پھر اس میں ایک نئی ٹیکنیک آ گئی ہے جس کو ہم RFA کہتے ہیں, یہ لیزر ٹریٹمنٹ ہے, جس میں کٹ بھی نہیں لگایا جاتا اور ایک نیڈل کے ساتھ بالکل اسی طرح جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اینڈوواسکولر. اچھا. تو اس میں بھی نیڈل کے ساتھ ساری ٹریٹمنٹ ہو. اور یہ پاکستان میں ہے یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل؟ ہم کر رہے ہیں. اچھا, کافی ہم پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ایک اور چیز, برتھ مارک, پیدائشی کچھ لوگوں کے کوئی نشان وغیرہ ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی وینز سے تعلق ہوتا ہے کیا؟ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے, یا ایک سمپل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چھوٹا موٹا ہے بھی تو رہنے دینا چاہیے؟ جی اس میں بھی بہت ویریشن ہے. اس کا بھی ڈیسیجن آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا. اچھا. یہ جو برتھ مارک ہوتے ہیں نا, عام طور پہ یہ وینز کے ہی برتھ مارک ہوتے ہیں. اس کو میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں وینس میلفارمیشنس. ٹھیک ہے. یعنی وینز کی کوئی پیتھولوجی بن گئی ہے, وینز کی کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس نے وینوں کے گچھے بنا دیے ہیں اور وہ اسکن کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے, برے بھی لگتے ہیں, اور یہ جسم کے کسی بھی حصے پہ بن سکتے ہیں. ایون جو بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے یہ اس کی باڈی پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور بعض اوقات یہ بڑی ایج میں آ کے ڈیولپ ہوتے ہیں, 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں. تو یہ جس سٹیج پہ بھی نظر آئیں, ایک دفعہ اس کو آپ کو چیک اپ ضرور کرانا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی زیادہ تر جو وینس میلفارمیشنز ہیں یا یہ نشان ہے یہ ٹریٹیبل ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ٹریٹیبل ہے. خاص طور پہ اگر یہ تکلیف دینا شروع کر دیں
تو پھر تو اس کو ٹریٹمنٹ لازمی ہو جاتی ہے. اور اس میں کوئی ایسے نشان بھی ہوتے ہیں جس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ دیکھ کے بتا دیں کہ نہیں یہ بس ویسے ہی؟ بالکل. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ انڈر آبزرویشن رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں بڑا تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. یہ کسی ساتھ والے آرگن کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو وہ 1-2 ٹیسٹ کرا کے سارا کلیئر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے مطابق آپ ایڈوائز دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور ہمیں بتائیں کہ اینڈو واسکولر سرجن یا واسکولر سرجن اور کیا کیا کرتا ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا فالج کا بھی کیا، شوگر پیشنٹ کا ڈائبٹک فوڈ کا بھی کیا، ہم نے ڈائلسس کا بھی کیا. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں آپ کے ڈومین میں آتی ہیں؟ اس میں ایک تو بڑی کامن چیز ہے جی، جس کو آپ ویسکولر انجری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو چوٹ لگی کسی بھی قسم کی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت سے گر گیا، درخت سے گر گیا، کوئی گولی لگ گئی، تو اس میں جب باقی سٹرکچر ڈیمیج ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ خون کی نالیاں پڑی ہوئی ہیں ساتھ. اگر آپ کی ہڈی ڈیمیج ہوتی ہے خدا نخواستہ تو ہڈی کے ساتھ بھی خون کی نالی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کا پٹھے ڈیمیج ہوتے ہیں، گوشت ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی خون کی نالی پڑی ہوئی ہے. تو ہر جگہ پہلا رسک یہ ہوتا ہے کہ خون کی نالی بھی ساتھ ہی ڈیمیج ہو گئی. اور انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹر حضرات کی ٹریننگ میں بھی فالٹ ہے کچھ نہ کچھ، کہ وہ بھی اس کو پراپر ٹائم پہ پک نہیں کر پاتے. پیشنٹ تو پیشنٹ ہے، ایون میڈیکل کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں پک کر پاتے. تو اگر اس کو رائٹ ٹائم پہ پک نہ کیا جائے اور رائٹ ٹائم پہ اس کی سرجری نہ کی جائے تو یا کسی کا بازو ضائع ہو جائے گا، کسی کی ٹانگ ضائع ہو جائے گی، کسی کی جان چلی جائے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو رائٹ ٹائم پہ پک کیا جائے، اور اس وقت آپ ویسکولر سرجن کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہوں آپ کو اس جگہ پہ، تو یہ بڑی ایزیلی لوگوں کی ٹانگیں بازو بھی بچ سکتے ہیں، جان بھی بچ سکتی ہے اگر خون کی نالی کو پراپرلی ریپیئر کر دیا جائے. کیونکہ یہ ہر خون کی نالی ریپیئریبل ہے، ٹھیک، بڑی سے بڑی ہو، چھوٹی سے چھوٹی، ریپیئر بھی ہو سکتی ہے ٹائم پہ ریپیئریبل ہو. اور اس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ ہونا ضروری ہے. اچھا. کچھ مریض ایسے ہیں جو تھوڑے سے لیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، ادروائز زیادہ تر مریضوں کے جو پاؤں یا ہاتھ ہیں وہ اس میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں 6 گھنٹے کے اندر. تو اس میں ٹائم بڑا کروشل ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو، اگر آپ کو تھوڑا سا شک بھی ہوا ہے، کسی کو فریکچر ہو گیا، فار ایگزامپل ٹانگ کا فریکچر ہو گیا، بازو کا، اور پاؤں کا یا ہاتھ کا کلر چینج ہو رہا ہے یا پاؤں یا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو آپ کو فوراً شک کرنی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے خون کی نالی بھی ساتھ ڈیمیج ہوئی. تو آپ کو خود ڈاکٹر سے اپنے سے ڈسکس کریں کہ جی کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں چل رہا، تو آپ مجھے ویسکولر سرجن کے پاس بھیجیں تاکہ ٹائم پہ آپ کا پروسیجر ہو اور آپ کی ٹانگ یا بازو بچایا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بندے کی ٹانگ کٹنی ہے اور اگر نہیں کاٹیں گے تو جان چلی جائے گی، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ زخم پاؤں پہ ہے اور بندے کی پوری جان چلی جائے گی. ایک عام آدمی کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال، میں نے تو گھر کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جس طرح میں نے دیکھا تھا والد صاحب کو، الحمدللہ ابھی وہ بالکل فٹ ہیں. تو ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا بتائیے کہ پاؤں کے زخم کا جان جانے سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز تو پہلے میں بہت کلیئر کر دوں کہ جب کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کسی کو ٹانگ یا بازو یا پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیتا ہے تو وہ بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ مشورہ دیتا ہے. وہ کوئی خوشی سے مشورہ نہیں، ظاہر ہے اس میں ڈاکٹر کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ڈاکٹر کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی کوئی بری انٹینشن نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے آپ کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹانگ نہیں بچے گی، اگر ٹانگ اس وقت نہیں کاٹی جائے گی تو مریض کی جان چلی جائے گی. ایک تو یہ چیز ذہن سے لوگ کو کسی طریقے سے نکالیں کہ یہ ڈاکٹر نے کسی غلط وجہ سے مشورہ دے دیا. تو ڈاکٹر کا مین کام ہے ٹانگیں بچانا، ٹانگیں کاٹنا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. جب وہ ٹانگ کاٹنے کا کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیریس چیز ہے، کوئی سیریس ریزن ہے اس کی، یا تو اس کی ساری آپشنز ختم ہو گئی ہیں یا ٹانگ ہی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ باقی باڈی کو بھی ڈیمیج کر دے گی. اب جان اور ٹانگ کا یا بازو کا آپس میں لنک یہ ہے کہ ساری باڈی کی بلڈ سپلائی تو کنیکٹڈ ہے، ساری باڈی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو جب فرض کریں پاؤں ہے یا ٹانگ ہے، اس کے کسی حصے میں انفیکشن آ جائے گا یا وہ ڈیڈ ہو جائے گا تو اس میں جراثیم آئیں گے، انفیکشن آئے گا، اور وہ سارے کا سارا انفیکشن بلڈ کے تھرو پوری باڈی میں پھیلے گا. جب وہ انفیکشن باڈی میں پھیلے گا تو پھر آپ کے جتنے وائٹل آرگنز ہیں جیسے کہ ہارٹ ہے، کڈنی ہے، لنگز ہیں، وہ سارے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہ جب باری باری ڈیمیج ہو جائیں گے تو ظاہر ہے جان کا رسک بڑھ جائے گا. اس لیے اس سٹیج کے آنے سے پہلے اس طرح کا جو ڈیمیج حصہ ہے وہ کسی بھی باڈی کا حصہ ہو اس کو اتار دینا ضروری ہے. تو یہ لنک ہے بیسیکلی جان کا اور ٹانگ کا، کہ ٹانگ اس وقت کاٹی جاتی ہے جب یہ مکمل طور پہ ڈیڈ ہوئی ٹانگ یا اس کا کوئی حصہ
जब मुकम्मल तौर पे डेड हो जाए और उसमें इन्फेक्शन इतना शदीद फैल जाए कि वो पूरी बॉडी में जाने का खतरा पैदा हो जाए, तो फिर टांग काटने के अलावा तो कोई चारा नहीं हो सकता ना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बस हमें लास्ट में ये बता दें कि आपके डेज़ कौन कौन से होते हैं, अगर कोई लोग आपको विजिट करना चाहें, डॉक्टर हॉस्पिटल में आप बैठते हैं, तो टाइमिंग या डेज? इमरजेंसी तो हम 24/7 डील करते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे क्लिनिक के हमारे डेज जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, इमरजेंसी 24/7 है, कभी भी इमरजेंसी प्रॉब्लम तो आप ऑन कॉल अवेलेबल होते हैं? जी, इमरजेंसी 24/7। खास तौर पे इस तरह की जो ट्रॉमा की इमरजेंसी है या गोली लगने की वाली है दूसरी तीसरी, तो वो अगर 24/7 नहीं होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है सर्विस प्रोवाइड करना ना, क्योंकि ये तो इसमें तो टाइम मैंने बताया ना कि आप वेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो टाइम बहुत क्रूशियल। अगर मिडल ऑफ द नाइट पे भी पेशेंट आएगा तो आपको उसी टाइम पे ऑपरेट करना है, इसलिए 24/7 अवेलेबल होना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।